دے دی۔ میرے بھائیوں، اللہ رب العالمین سے دعا مانگنا چاہیے۔ دعا مانگنے کے لیے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرماتے۔ ابو داؤد کی روایت ہے، ترمذی کی روایت ہے۔ ایک آدمی آیا، نماز پڑھا، اس کے بعد اللہم ارحمنی، اللہم اغفر لی، اے اللہ تو مجھ پہ رحم کر، اے اللہ تو مجھے معاف کر دے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اجلت یا ایھا المصلی، اے نماز پڑھنے والے تو نے بہت جلدی کی۔ تجھ کو چاہیے کہ پہلے اللہ کی تعریف، اللہ کی حمد، اللہ کی بڑائی بیان کر، الحمدللہ رب العالمین، یا حی یا قیوم یا ارحم الراحمین، اس کے بعد اپنی ضرورت پیش کرتا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے، ایک آدمی آیا، اس نے دعا مانگی، اللہم انی اشہدک بأنک انت اللہ لا الہ الا انت الاحد الصمد الذی لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ اللہ میں تجھ سے سوال کرتا ہوں، میں تجھ سے دعا مانگتا ہوں، اس لیے کہ میں تجھے اپنا رب مانتا ہوں، تو میرا معبود ہے، اور میں اس بات کی گواہی دیتا ہوں کہ تیرے سوا کوئی معبود نہیں، اور تو ہی معبود ہے، تو ہی میری دعا کو قبول کرنے والا ہے، تو اکیلا ہے، تیری کوئی اولاد نہیں اور تو کسی کی اولاد نہیں، تیرا کوئی ساجی نہیں، تیرا کوئی ساتھی نہیں، تیرا کوئی ہمسر نہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس نے اللہ کی اتنی اچھی تعریف کی ہے کہ اب وہ جو مانگے اللہ اس کو نواز دے۔ اگر یہ دعائیں یاد نہیں ہیں، اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَىٰ فَادْعُوهُ بِهَا، اللہ کے پاکیزہ نام ہیں، اللہ کے بہت اچھے نام ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے اچھے ناموں کو، یا اللہ تو رحیم ہے، تو رحمان ہے، تو غفور ہے، تو غفار ہے، تو جبار ہے، تو قہار ہے، اللہ رب العالمین کے پاکیزہ ناموں کے وسیلے سے پیش کرو تو معاف کرنے والا مجھے معاف کر، تو رزاق رزق دینے والا رزق دے، میرے رزق میں برکت دے، تجارت میں برکت دے۔ میرے بھائیوں، خطبے کو مختصر کرتے بتانا چاہتا ہوں، ہمارا حال یہ ہے کہ ہم لوگ ضرورت کے لیے، کوئی مصیبت آئے، پریشانی آئے، ضرورت پیش آئے، پلاننگ کرتے ہیں، کہاں جانا ہے، کس سے ملنا ہے، کیا کرنا ہے، پوری پلاننگ کرتے ہیں، لیکن توفیق بہت کم لوگوں کو یہ ہوتی ہے کہ پہلے اللہ سے دعا تو کر لیں، اللہ سے دعا کر لیں پہلے، پھر جائیں میدان میں۔ اللہ ہی لوگوں کے دلوں میں خیال ڈالنے والا، اللہ تعالیٰ لوگوں کی محبت ڈالنے والا، ہمارے کاموں کو آسان کرنے والا اللہ ہے۔ ایک تاجر، ایک طالب علم، ایک نوجوان لڑکی، ایک نوجوان لڑکا، ہر ایک اپنی ہر ضرورت کے لیے سب سے پہلے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے سامنے اپنی ضرورت پیش کرے، دعا مانگے، پھر جائیں میدان میں۔ اللہ کی مدد ہوگی، اللہ کی رحمت ہوگی، اللہ کی تائید و نصرت ہوگی، پھر کامیابی ہمارے قدم چومے گی انشاءاللہ۔ دعا میں ضروری ہے کہ اللہ کی حمد و ثنا کے بعد جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام بھیجیں، اور یہ بھی یاد رکھیے دعا کے آخر میں آمین ضرور کہیں، دعا ختم کرتے ہوئے آمین ضرور کہیں۔ دعا کی قبولیت کے خاص اوقات ہیں، پھر کبھی کہا جائے گا جمعے کے دن اذان کے بعد سے لے کر کے جماعت ختم ہونے تک، جمعے کی نماز ختم ہونے تک ایک ایسی گھڑی ہے، ایک ایسا وقت ہے جو دعا کی جائے اللہ ضرور قبول فرماتا ہے۔ اذان کے بعد بیٹھے رہتے ہیں امام صاحب، خطبہ شروع ہونے سے پہلے مختصر دعا کر لیں، خطبہ ثانیہ کے دوران امام صاحب بیٹھے رہتے ہیں مختصر دعا کر لیں، تشہد میں دعا کر لیں۔ یہ دعا کی قبولیت کی گھڑی ہے، اور عصر سے لے کر جمعے کے دن مغرب تک دعا کی قبولیت کی گھڑی ہے، اس میں دعا فرما لیں، اور ہر فرض نماز کے بعد آپ دعا کریں۔ آج ہمارے بہت سے بھائی اللہ سے بے نیاز ہو گئے، دعا کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ اللہ نے بھی کہا کہ ٹھیک ہے جاؤ، مجھ سے نہیں مانگتے تو اللہ تعالیٰ تو بے پرواہ ہے۔ کہاں ہمارے ہاتھ اللہ کے آگے اٹھ رہے ہیں، ہماری آنکھیں ترستی ہیں یہ دیکھنے کو کہ کون اللہ کا بندہ مسجد میں ہاتھ اٹھا کر اللہ سے دعا مانگ رہا ہے، اللہ کے سامنے رو رہا ہے، اللہ کے آگے گڑ گڑا رہا ہے۔ آج ہمارے نوجوان، آج ہماری جماعت کے افراد دعا سے بے نیاز ہو گئے ہیں، دعا کرنا اپنے حق میں سمجھتے ہیں کہ کوئی ضروری نہیں ہے
اللہ کو بھی آپ کے دعا کی ضرورت نہیں ہے، اللہ سے مانگیے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نہیں مانگنے والے سے اللہ تعالیٰ ناراض ہوتا ہے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمیں دعا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ رب العالمین ہماری دعاؤں میں اثر عطا فرمائے، اللہ رب العالمین ہمیں سنت کے مطابق دعا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ رب العالمین ہمیں صرف اسی کی ذات سے مانگنے والا بنائے۔ صلی اللہ علی النبی وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔